السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ ہے اور سوال جواب کی نشست ہے، اور میں انشاءاللہ سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ صحیح بات کہہ رہا ہے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب کبھی کبھی ریکارڈر کے ذریعے یعنی موبائل وغیرہ کے ذریعے قرآن کریم سنتے ہیں، تو کیا ایسے قرآن مجید سننے کا ثواب بھی اتنا ہی ملتا ہے جیسے کسی دوسرے سے سننے کا ثواب؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ انسان کے ذریعے سنیں یا میموری کارڈ اور ڈیجیٹل کسی بھی ذریعے سے سنیں، ثواب سننے کا برابر ہے۔ دوسرا سوال اسی سے ملتا جلتا آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب اگر ریکارڈر میں آیت سجدہ تلاوت کی گئی تو پھر جو لوگ سن رہے ہیں ان کے اوپر سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے، تلاوت کرنے والے پر جب تک سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے تب تک سننے والے پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بعض لوگ طوطا یا مینا کو قرآن مجید کی سجدے کی کوئی آیت رٹا دیں اور وہ بار بار ایک ہی جملہ بولتا رہے تو اور وہ آیت سجدے کی ہو، تو پھر ایسی شکل میں کسی سننے والے پر جو ہے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، کیونکہ جو طوطا ہے وہ اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا سوال آیا ہوا ہے کہ عورتوں کی آواز وغیرہ میں واٹس ایپ کے ذریعے نعت اور حمد وغیرہ آتی ہے، تو کیا اس کو سننا اور اس کو شیئر کرنا اور دوسروں تک پہنچانا صحیح ہے؟ نہیں، یہ ایک دم غلط ہے۔ عورتوں کی کوئی دین کی بات جو ہے وہ ضرورت کے تحت تو سننے میں اتفاق نہیں، مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ سنیں، جیسے تقریر وغیرہ بعض، لیکن حمد اور نعت جو ہے وہ کوئی انسانی ضرورت نہیں ہے، لہذا وہ عورتوں کی آواز میں، اور پھر جب اس کی سریلی آواز میں آپ اس کو سنیں گے تو ایسی شکل میں جو ہے وہ آدمی کا ذہن دوسری طرف جو ہے وہ گھومتا ہے۔ اس بنیاد پر نعت اور حمد اور غزل وغیرہ سننا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا اذان کی طرح اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے، اور اگر ہاں تو پھر جواب جب قد قامت الصلاۃ کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ اذان کی طرح اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے، لیکن جس طریقے سے اذان میں ہے اتنا اقامت میں نہیں ہے، اور اقامت میں اگر کوئی جواب دے رہا ہے تو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور جب قد قامت الصلاۃ کہے گا تو اقامہ اللہ و ادومھا اس قسم کے الفاظ بعد جو ہے وہ کہنا مستحب ہے، لیکن میں اس کی دلیل تلاش کیا تو مجھے کہیں حدیث مل نہیں پائی۔ بہرحال فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کبھی کبھی تقریر کرنے والے لوگ درمیان میں قرآن مجید کی کسی آیت سے دلیل دیتے ہیں، اور دلیل دیتے وقت قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں۔ جب وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتے ہیں، تو پھر کیا اس کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ افضل تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ اس کو درمیان میں بھی اگر قرآن کریم پڑھے تو اس کو اعوذ باللہ کم سے کم کہنا چاہیے، لیکن چونکہ جب تقریر اس نے شروع کی ہے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا ہے، لہذا بقیہ درمیان میں اگر قرآن مجید پڑھتے وقت اعوذ باللہ نہیں کہے گا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب پچھلی بار دو سوال ملتے جلتے ہیں، میں نے ملا دیا ہے دونوں سوال۔ پچھلی بار آپ نے جماعت کے بارے میں کہا تھا کہ عوام یہ نہیں سمجھ پاتی کہ کون سی جماعت صحیح ہے اور کون سی جماعت غلط ہے، تو آپ نے بڑا معقول جواب دیا تھا کہ بعض جماعتوں کے اندر پالیسی میں نقص ہے اور بعض جماعتوں کے اندر جو ہے وہ تقوی میں نقص ہے، تو ایسی شکل میں کامل جماعت تو مشکل ہے اس وقت، لیکن یہ ہے کہ جماعتیں موجود ہیں۔ اب پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا ہندوستان جیسے ملک میں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں کیا لازم ہے کہ آدمی جماعت سے جڑ کر کے رہے؟ کیا جماعت میں شامل ہونا ہے، جماعت کا فرد بننا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر کسی آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کہ یہ جماعت جو دین سے تعلق رکھتی ہے، یہ جماعت حق پر ہے اور اس کی پالیسی سچی ہے، تو پھر ایسے شخص کو کسی نہ کسی اس جماعت سے جڑنا
ضروری ہے، لیکن اگر اس کو اس بات کا اطمینان ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون سی جماعت صحیح ہے تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ جڑنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اپنی تحقیق اور مطالعہ جاری رکھنا چاہیے کہ پتہ لگاتا رہے کہ کون سی جماعت اقرب الی الحق ہے، نہ ہو حق کمپلیٹ مطلب کا حق نہیں، مطلب صحیح نہ ہو لیکن اقرب الی صحیح ہو، یعنی قریب قریب صحیح ہو، تو پھر ایسی جماعت جس پر آپ کو اطمینان ہو جائے، دل ٹھوک جائے، اس پر آپ کو اس جماعت میں شامل ہو جانا لازم ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، بعض لوگ بچے کے گال کے اوپر کالے رنگ کا نشان لگا دیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں شروع میں اس کے بارے میں ناجائز کی بات کہتا تھا، لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ مطالعے سے علامہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور کتاب داد المعاد گزری۔ داد المعاد میں علامہ بن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ گھر میں یا عثمان علیہ السلام کے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نالج میں یہ تھا کہ بعض لوگ بچوں کو کالا جو ہے نشان لگاتے تھے اور وہ منع نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد سے جو ہے میں نے جب سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میں یہ نہیں کہہ پاتا ہوں کہ ناجائز ہے، بہرحال کوئی حدیث ہم کو نہیں ملی ہے، لیکن علامہ ابن قیم کا نقل کرنا خود ایک بڑی چیز ہوتی ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، میں بس میں سفر کرتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس میں پانی ہوتا ہے لیکن ہم وضو نہیں کر سکتے اور تیمم کرنے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ نماز چھوڑ دی جائے یا کیا کیا جائے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات معلوم ہے کہ نماز درمیان میں آ رہی ہے تو پہلا ہونا چاہیے تھا نمازی کو کہ وضو کر کے بیٹھے۔ نمبر 2، اگر وضو کرنے کی گنجائش نہیں تھی تو تیمم کے لیے مٹی کر کے لے کر کے چلے۔ یہ دونوں شکلیں اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ اگر یہ دونوں شکلیں اختیار نہیں کی گئی ہیں، اب ایسی شکل میں تیسری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم بس کو روکنے کی بات کرے کہ بھئی آپ 2 منٹ رک جائیے اور میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب اگر بس والا نہ روکے اور نماز کا وقت جاتا رہے اور تیمم اور وضو کی بھی گنجائش نہیں ہو تو پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ایسی جگہ پر وضو لغوی کرنی چاہیے، یعنی زبان سے ارادہ کر لے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اس کا وضو ہو جائے گا اور وہ نماز پڑھ لے گا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کن کن چیزوں سے تیمم جائز ہے؟ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک ایک بہت ہی معقول سا اس کا جواب ہے اور لاجیکل جواب ہے کہ جن چیزوں کو آگ میں ڈالا جائے اور وہ نہ جلیں، ایسی شکل میں تمام چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ مٹی کو آگ میں ڈالیں گے تو جل کر کے کوئی دوسری چیز نہیں بن جائے گی بلکہ مٹی ہی رہے گی۔ اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو اگر وہ آگ میں ڈال دی جائے اور وہ پگھلے نہیں، جلے نہیں، تو پھر ایسی شکل میں اس چیز سے تیمم کرنا جائز ہے۔ پوچھا گیا ہے، ایک صاحبہ نے پوچھا یہ سوال کہ چوتھی رکعت میں میں نہیں بیٹھی اور 5ویں رکعت میں مجھے یاد آیا، تو اب میں نے کیا کیا کہ 5ویں رکعت میں کھڑے ہو کر کے 6ٹھی رکعت پوری کی اور 6ٹھی رکعت پورا کر لیا، سجدہ سہو کر لیا، تو ہماری 4 رکعت جو فرض تھی وہ ادا ہوئی ہے نہیں۔ 2-3 طرح کا سوال آیا، دونوں کو ملا دیا ہے۔ لیکن ایسی شکل میں چوتھی رکعت میں اگر فرض میں کوئی آدمی نہیں بیٹھا تو پھر ایسی شکل میں فرض نہیں ہوا، پیچھے کی 6 رکعت اس کی نفل ہو گئی اور اس کو فرض اپنا ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ چوتھی رکعت میں کوئی بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اس کو یہ ایسا محسوس ہوا کہ دوسری رکعت ہے، لہذا پھر کھڑا ہو گیا۔ اب جب کھڑا ہوا تو یہ 5ویں رکعت ہے۔ 5ویں رکعت میں اگر اس کو یہ محسوس ہوا اپنے سجدہ کرنے سے پہلے کہ میں 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں، تو اسی وقت وہ سجدہ کر لے اور سجدہ نہ کرے بلکہ سجدہ سہو کر لے، اور کرنے کے بعد جو ہے وہ سلام پھیر لے، اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ چوتھی رکعت میں یہ بیٹھا تھا۔ تو یہ دونوں شکل میں اس طریقے سے ہوگا۔